کر سکندر نے چلتی ہوئی سگریٹ سے اس کی دھڑکنوں کو جلایا۔ چھوٹی سی گل تکلیف سے چلائی، تمہاری ماں نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور آج تم بنی ہو کر اس ظالم سردار کے نکاح میں آ گئی ہو۔ سردار نے جسے ٹوٹ کر چاہا تھا، دشمنی کی وجہ سے اس لڑکی نے دھوکہ دیا۔ آج 16 سال بعد اس کی بیٹی بنی ہو کر سردار سکندر کے پاس آ گئی، جسے وہ دھوکہ دشمنی کے سارے بدلے لینے لگا۔ انکل پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آج رات مجھے چھوڑ دیں۔ بے دردی سے اس کی جلی ورنہ دھڑکنوں پر کاٹا، اس کے منہ کو ٹائی کے ساتھ باندھتا۔ سکندر نے چادر میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکا کے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جانتا تھا اب یہ بنی میں آئی ہوئی لڑکی اس کے ساتھ نکاح میں آنے والی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے جرگے میں سے آتی ہوئی ایک اور پیچھے سے لڑکی دکھائی دی، اور ایک لمحے کے لیے اس پہ نگاہیں ٹک چکی تھی جو 30-35 سال کی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ کیسے نہیں پہچان سکتا تھا، مگر اسے آگے آنے سے روک دیا گیا۔ وہ چادر میں لپٹی ہوئی 16-17 سال کی بچی اس کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ نکاح شروع کروایا گیا۔ کچھ وقت بعد ہی وہ سکندر کے نام لگ چکی تھی، سکندر کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکی سب سے چھڑاتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں اپنی بیٹی کو بنی نہیں کرنے دوں گی، چھوڑے میری بیٹی کو، میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا بازو پکڑنے لگ گئی، بس اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے اس لڑکی کی نگاہ سکندر کی طرف گئی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ عجیب نگاہوں سے سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو ایک لمحہ لگا تھا اس کی آنکھوں کو پہچاننے میں۔ وہ یہ آنکھیں جن پہ وہ مرتا تھا، تو کیا وہ بچی اس کی بیٹی تھی؟ اس وقت سکندر کا امتحان شروع ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سکندر نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں کہنے لگا، محترمہ، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ اب میری بیوی بن چکی ہیں۔ آپ کے شوہر کے گناہوں کی سزا آپ کی بیٹی کو ملنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بازو کو کھینچ چکا تھا، اس کی پتلی سی کلائی کو اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اسے وہاں سے لیتا ہوا جانے لگا۔ وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بول رہی تھی، پلیز، تم میری بیٹی کو بخش دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ درد بھری آواز میں اس نے سکندر کا نام پکارا۔ سب گاؤں والے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سکندر کا نام تک جانتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اس بچی کو لے کے جرگے سے باہر آ گیا جو رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا، دوسری طرف سے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا، آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ پوری گاڑی میں اس کی ہچکیوں کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ خبردار، جو تمہارے رونے کی آواز آئی، میں نے زبان کھینچ لینی ہے تمہاری۔ وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ غصے میں گاڑی سے باہر نکلا، دوسری طرف سے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی کلائی کو دبوچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کے اس کی کلائی میں لگنے لگی تھیں، جہاں پہ ہلکا ہلکا خون اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا۔ اس نے لا کے اسے اپنی ماں کے قدموں میں پھینکا۔ یہ آپ کے بیٹے کو مارنے والے شخص کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ جو چاہے مرضی کریں۔ لا کے اسے قدموں میں پھینکا تھا اور وہ پوری کی پوری کانپنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ گھونگھٹ کیا گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا، غصے میں اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے اسے
سیدھا کھڑا کر دیا گیا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے فائزہ بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فائزہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ فائزہ بیگم نے اتنی زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا کہ اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کو صاف کیا، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ بہت کمزور سی پتلی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ سفید تھے۔ ابھی تک اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ تب سے اس کے چہرے پہ بڑی سی چادر تھی۔ تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر دن اس کے چہرے پہ ایک نئی تکلیف کے بنے ہوئے نشان۔ فائزہ بیگم کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ سارے حویلی والے یہ دیکھ رہے تھے، ملازمین دیکھ رہے تھے۔ لا کے اسے کمرے میں پھینکا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے کمرے کے درمیان نیچے فرش پہ پھینکا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے قریب جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو معروش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ وہ معصوم معروش جسے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ فرش پہ گری ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ فرش پہ گرنے کی وجہ سے شاید اس کے ہاتھ میں موجود باقی چوڑیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آہٹ وہ اپنے قریب سن سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا تھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بالکل سفید رنگت، چہرے پہ کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں تھا۔ ہونٹ کے پاس سے ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ کو اپنے آگے کیا، اس کے ہونٹ کو صاف کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی تھوڑی سے دبوچتا ہوا اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ نگاہیں اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، یہ کہتے ہوئے اس نے غصے میں کہا۔ جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، معروش جیسی اس کی سبز رنگ کی آنکھیں، جن میں صرف اور صرف آنسو تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی تھوڑی سے دبوچتا ہوا اسے قریب کرنے لگا۔ تم اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھی بھگتو گی۔ تم حویلی والوں میں صرف اپنے باپ کی گنہ گار بن کے آئی ہو، لیکن جہاں میرے لیے اس وقت تم اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگتو گی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ 16 سال کی لڑکی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کانپنا بند کرو، یہ کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا تو اس کی سبز رنگ کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑتا ہوا بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ وہ سامنے اس مرد کو دیکھنے لگی جو 35 سال سے زیادہ کا لگ رہا تھا۔ میری بھی قسمت تھی، میں نے اپنے سے بڑی لڑکی کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، چھوڑ کے چلی گئی، اور آج اسی کی بیٹی میرے سامنے میری بیوی کے روپ میں ہے۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی، روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں نہیں پتا ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم ونی میں آئی ہوئی ہو، تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے اپنا بھائی کھویا، تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے اپنی پوری زندگی برباد کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں؟ نہیں ہوں میں شادی شدہ۔ نہیں، میں تو تمہاری ماں سے وفا نبھاتا آیا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا
کہ اس کی بیٹی بھی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اور آج وہ میری دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے سے بالوں سے دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکلی تھی۔ اتنی شدت سے اس کی گردن پہ کاٹا، وہ اسے دور ہو گیا تھا۔ اس کا چیخنا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا سیسا سکندر کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ غصے میں اسے خود سے دور کرتا ہوا جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں پہ دیکھا، نشان بن چکے تھے، چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ہلکا ہلکا وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اور وہیں پہ ابھی تک فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بلکونی میں کھڑا رہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ واپس کمرے میں آیا، اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ گل؟ بہت اچھا نام رکھا تھا معروش نے تمہارا، گل۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مما کو جانتے ہیں؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بتاؤں تمہیں کیا؟ وہ ڈرنے لگی تھی اس کے اتنے نرم بھرے لہجے کو دیکھ کے۔ چلو بتاتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جانے کتنے سال پہلے کی بات ہے جب تمہاری مما کی اور میری محبت کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ پلیز خاموش ہو جائیں، میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نہ جانے کیوں اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اس سے آگے تو شاید ہی وہ خود بھی کچھ بتا پاتا، کیونکہ وہ اپنے زخموں کو دوبارہ سے ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے روتا ہوا چھوڑ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی وہ گیا ہی تھا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا سامنے فائزہ بیگم تھی۔ اسے پہلے ہی نظر میں فائزہ بیگم سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ فائزہ بیگم چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں، حقارت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اب مجھے تو ابھی پتہ چلا تم کس عورت کی بیٹی ہو جس نے میرے بیٹے کی زندگی کے اتنے سال کھا لیے ہیں، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک دفعہ اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے اس کے بالوں سے پکڑ گئی۔ پلیز آنٹی چھوڑیں مجھے، روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہے؟ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری وجہ سے ایک بیٹی کو کھو دیا ہے، ایک بیٹے کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ تمہاری ماں کی وجہ سے، تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ یہ کہتے ہوئے غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے پیچھے جانے لگی، بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ پلیز مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ لا کے اسے کچن میں پٹکا۔ چلتے ہوئے چولہے پہ اس کے ہاتھ کو رکھا تو اس کا ہاتھ سائڈ سے بہت بری طرح سے جل چکا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس کی دل خراش چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کے دلاور صاحب کچن کی طرف آئے تھے۔ کہنے لگے، کیا کر رہی ہو تم؟ بچے کی حالت تو دیکھو۔
انہوں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دلاور صاحب نے اس کے بازو سے پکڑا۔ وہ روتے ہوئے دلاور صاحب کے سینے سے چمٹ گئی تھی۔ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ دیکھو صحیح بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگے تھے۔ اسے خود سے الگ کیا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو، چلو جاؤ کمرے میں۔ شاباش، مانا کہ وہ بنی ہو کے آئی ہوئی ہے۔ بنی کے خلاف تھا۔ یہ تم ماں اور بیٹے کو نہ جانے کیا شوق چڑھا ہوا تھا۔ بنی جس نے گناہ کیا تھا اسے میں سزا دلوانا چاہتا تھا، مگر نہیں، تم لوگوں کی وجہ سے ایک معصوم سی بچی کو ایسے سزا پہنچے گی تو اس کے باپ کو بھی سزا پہنچے گی۔ آپ کو پتہ ہے کون لڑکی ہے؟ اس عورت کی بیٹی جس کے ساتھ ہمارا بیٹا محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے بیٹے نے زندگی کے اتنے سال ضائع کیے۔ اور یہ سن کے دلاور صاحب کو احساس ہوا تھا وہ بہت چھوٹی بچی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی کو بنی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کے گناہوں کی سزا بھگتنے لگی تھی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی، سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ کو دیکھنے لگی۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی مگر پی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ اس نے بیڈ کو پکڑا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا تھا۔ اچانک سے وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ کیا مطلب؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم نے اس بچی کے ساتھ نکاح کر لیا اور تم اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ فواد اس کی بات سن کے غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیا کروں میں؟ اس کے باپ نے کتنی بری طرح سے میرے بھائی کو مارا ہے، اور اس کی ماں، اس سے آگے وہ بول نہیں پایا۔ تم اس کی ماں سے محبت کرتے تھے، آج بھی اس عورت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن آج اس کی بیٹی کو تم اذیت اور تکلیف دے رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے معصوم سی بچی کے ذہن پہ کیا اثر پڑا ہوگا؟ معصوم سی بچی نہیں ہے، 16 سال کی ہے۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، تب تک اس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ وہ 16 سال کی لڑکی ہے، 16 سے بھی زیادہ کی لگ رہی ہے، تو کیا پھر بھی تم اسے تکلیف دو گے، اذیت دو گے؟ دیکھو ہوش کرو، ایسے نہیں تم کر سکتے۔ وہ معصوم سی بچی ہے، نہیں ہے وہ بچی۔ میں اسے اذیت اور تکلیف دوں گا کیونکہ میرے اندر نفرت کی آگ ہے۔ اس کے باپ کو دیکھ کے، اس کی ماں کو دیکھ کے، سب کو لے کے مجھے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ یہ کہتے ہوئے وہ فواد کے پاس سے اٹھنے لگا۔ فواد نے کہا، تم اسے تکلیف مت دو، وہ مر جائے گی۔ مرتی ہے تو مر جائے، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھا، واپس گھر آ گیا۔ حویلی آج اسے کھانے کو توڑ رہی تھی۔ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھا رہا تھا، مگر وہ جب نہیں اٹھی تو اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے ہلکے سے دبایا اور مسلسل اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے پھینکے، ہلکا ہلکا سا اس کے چہرے پہ پانی ڈالا تو اس نے بمشکل ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ڈرنے لگی، پیچھے پیچھے ہونے لگی تھی۔
آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پانی، پانی، وہ جگ کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً سے اسے پانی مانگنے لگی۔ اس نے پانی پکڑایا تو وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر پانی پینے لگی۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی ختم کر چکی تھی۔ اب وہ رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو، بالکل خاموش، غصے میں چلاتے ہوئے کہا تو وہ سہم گئی۔ فوراً سے اس نے اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جانتی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنی عمر کا ہی نہیں پتا؟ میں نے پوچھا ہے، مجھے اپنی عمر بتاؤ، دوبارہ سے غصے میں چلاتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پتا مجھے، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچ چکا تھا۔ بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو اس کی سسکی نکلی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھا جو سائڈ سے جلا ہوا تھا۔ یہ کس نے جلایا ہے؟ غصے میں اسے پوچھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے یا تمہیں بولنا نہیں آتا؟ اب کی بار اسے اس کی خاموش رہنے سے چڑ ہوئی تھی۔ وہ آنٹی نے جلایا ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ کام اس کی ماں کا ہی ہو سکتا ہے، مگر اسے بینڈیج کیے بغیر ہی وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری آواز نہیں آئی، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی رات ہو گئی مگر وہ سوئی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ بیڈ کے ساتھ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح اٹھا تھا۔ اسے بیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا۔ جب فریش ہو کے آیا تو ابھی تک وہاں پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے سیدھا کھڑا کیا تو وہ رونے لگی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں پہ بہت زیادہ زخم پھیلا ہوا تھا۔ جہاں پہ تم نے کچھ لگایا نہیں ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پٹکنے والے انداز میں بیڈ پہ پھینکا۔ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اس کی چیخ نکال چکا تھا۔ اس کی چیخ کمرے سے باہر تک گئی۔ اس کی آواز کپکپانے لگی، چھوڑے مجھے، درد ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کے غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرنے لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت اس کی سبز آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ آج وہ بالکل معروج کی طرح اسے لگ رہی تھی۔ غصے میں اسے پیچھے کی طرف جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کل سے تم اس کمرے میں نہیں آؤ گی، بلکہ جہاں ملازمین سوتے ہیں وہاں جاؤ گی، ان لوگوں کے ساتھ رہو گی۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اتنی خاموش کیوں تھی؟ اس کی خاموشی اسے بالکل برداشت نہیں تھی۔ نہ وہ بولتی تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اسے گاؤں کے کچھ ضروری معاملات دیکھنے تھے۔ گاڑی سے باہر نکلا۔ جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، اننون نمبر دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کال پک کی تو دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ کون؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ رونا، روتے ہوئے کال کرنا، یہ کس کا کام ہو سکتا تھا؟ صرف اور صرف معروش ہو سکتی تھی۔ کہاں ملتا ہے؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ملنے سے انکار نہیں کر سکا، مگر آج اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے صرف وہ انسانیت کے ناطے اسے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی، صرف شاید اس وجہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ وہ آ چکا تھا۔
یہ جگہ وہ سنسان جگہ تھی جہاں پہ کبھی وہ دونوں راتوں کو ملتے تھے اور کئی لمحے ساتھ گزارتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ بھی نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا، نہ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ بولے کیا بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، تم میری بیٹی پہ ظلم کرو گے؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا ونی میں گئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہاں معلوم ہے، کیونکہ میں بھی ونی میں گئی تھی اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ جو تکلیفیں، اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں، میں نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے وہ تکلیفیں کبھی میری بیٹی کو برداشت نہ کرنی پڑیں، کیونکہ وہ آگے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ بہت بری طرح سے رونے لگی، اور یہ بات وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ونی میں گئی ہوئی تھی۔ کیسے گئی تھی اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مگر وہ اب خود بھی ضبط کیے ہوئے اسے بہت دور کھڑا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے صرف اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، تو اس کے علاوہ تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ کیا اسے رانی بنا کے رکھوں؟ وہ غصے میں بولا، بس اسے تکلیف مت دینا، وہ نارمل بچی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے ساری عمر اپنے باپ کے، اپنی ماں پہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ صرف شادی یہی ہوتی ہے، اور وہ بھی تو ونی میں گئی ہوئی ہے۔ میری طرح تو ان سب کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ اس کے باپ نے بھی شوہر کے روپ میں یہی حق ادا کیا تھا جو یقیناً تم اس کے ساتھ کرو گے۔ جتنا تم اس سے بڑے ہونا، اتنے ہی بڑے مرد کے ساتھ میری بھی شادی ہوئی تھی، اور میرے والی کہانی میری بیٹی کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ بس فرق اتنا ہے، میری بیٹی نے پہلے کسی سے محبت نہیں کی۔ وہ تمہاری سب تکلیفوں کو تکلیفیں سمجھ کے برداشت کرے گی، کسی اور کو دل میں نہیں بسائے گی۔ لیکن اگر کچھ بول نہیں پائی تھی، اسے دور ہونے لگی۔ چلتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہا تھا، بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے۔ وہ جا چکی تھی، اور نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تھا، اس کے سامنے اس کا ماضی گھومنے لگ جاتا تھا۔ معروش کے ساتھ گزارا وقت، معروش کے ساتھ جو اس نے لمحے گزارے تھے، وہ کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگ جاتے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا گل نے کیا کیا اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی تھی، مگر معروش کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ برا تھا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو کمرے میں جانے کا بولا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے وہ بیڈ پہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھا تو اس کے کندھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے پاس نیل بنا ہوا تھا، چہرے پہ بھی نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں دوبارہ کبھی کوئی بھی مما کے پاس نہیں لے جائے گا، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ مزید سکڑی سمٹی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو آہستگی سے پکڑا۔ پین ہو رہی ہے کیا؟ نرمی سے پوچھا تو اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اوپر مرہم لگاؤں؟ اسے پین ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ لیکن مما کا پین تو نہیں ٹھیک ہوتا تھا۔ میں لگاتی تھی مما کو جب بابا انہیں مارتے تھے۔ کیا سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ انہیں کسی ظالم مرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگا، نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بس کچھ مجبور ہوتے ہیں۔
میری طرح، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ دھیرے دھیرے مرہم لگا رہا تھا اور وہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے سر کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس شخص کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اور اس کے بازوؤں کا حصار اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ اچھا، میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، مگر وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اتنا نرم سا لمس اس نے محسوس کیا تھا۔ یہ کسی نے تمہیں مارا ہے؟ بتاؤ مجھے، نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کی مما نے مارا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچنے لگی تھی، اور اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کی تو ماروش اس کے سامنے آنے لگ گئی، اور شاید موو آن کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ماروش کے بارے میں وہ سوچتا، یہ سب کچھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب ہوتی ہوئی اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی، اس کے گریبان سے دبوچا ہوا تھا، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے وہ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی، جیسے وہ اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے۔ جب بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، بابا مجھے مارتے تھے، میں کتنی بری ہوں نا، پتہ نہیں کیسے یہاں پہ آ گئی۔ وہ جھکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے آہستگی سے کہنے لگا، اچھا رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ معصوم تھی، ایسی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اوپر سے ماروش کی باتیں مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شاید وہ اس وقت نارمل بھی نہیں لگ رہی تھی، اتنی اس کی بری کنڈیشن ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے سکندر کے ہاتھ کو دبوچ لیا تھا، بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا، اور نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ آہستگی سے اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگا، محبت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ اسے محبت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے نکاح میں آئی تھی تو اس کے نکاح کو مذاق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کافی وقت بعد وہ کمرے سے باہر نکلا، کچن میں کھڑا اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے بنا کے جب واپس کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ ماروش کی کال تھی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے اس کی روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تم میری بیٹی کو تکلیف دے رہے ہو، پلیز خدا کے لیے میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، وہ بہت معصوم ہے، بہت کمزور ہے، برداشت نہیں کر پائے گی، وہ مر جائے گی۔ میں ہمیشہ اس کے باپ سے اسے بچاتی آئی ہوں، میں نے کبھی اس پہ آنچ تک نہیں آنے دی، مگر اس کے باپ کی گناہوں کی سزا اسے دی جا رہی ہے۔ پلیز اسے کچھ مت کرنا، بے شک تم مجھے مار دو، جو مرضی میرے ساتھ کر لو، لیکن اس کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ بھیگی ہوئی اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا تو اتنی اس کی آواز، اس کا رونا سسکنا، یہ سب کچھ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے غصے میں موبائل نیچے پھینک دیا۔ چائے والا کپ بھی اس نے کمرے کے درمیان میں پھینکا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میں کہاں پھنس چکا ہوں، میں کیا کروں؟ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، اتنی بری کنڈیشن تھی۔
پوری رات جاگتے جاگتے گزر چکی تھی۔ فجر کی آذانوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ اٹھا۔ وضو کرنے کے بعد روم میں ہی جائے نماز بچھاتا ہوا نماز پر بیٹھ گیا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے بہت بری طرح سے رونے لگا۔ وہ عجیب طرح کی کنڈیشن میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ایک طرف معصوم سی لڑکی جسے مسلسل اذیت و تکلیف دینے کے لیے اس کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا، تو دوسری طرف معروش کا رونا سسکنا، اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنا، اسے تکلیف نہ دینے کی منتیں کرنا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے سوئی ہوئی گل کی طرف دیکھا۔ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ فائزہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ سن کے فائزہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ تو کیا یہاں پہ کوئی مہرانی بن کے آئی ہے جو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ زبردستی اسے اٹھا کے نہیں لا سکتے، میں اس پہ ظلم کروں۔ یہ سن کے تو فائزہ بیگم کا دماغ گھوم چکا تھا۔ بیٹا یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے؟ اماں یہ بات تو میں نہیں جانتا کہ اسے اپنی زندگی میں قبول کیا ہے یا نہیں، بس اتنی مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ کل رات وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مما اس کی غلطی کیا ہے؟ پہلے آپ مجھے یہ تو بتا دیں، پھر میں اسے سزا دوں گا، کیونکہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے میرے بیٹے کی جان لی ہے۔ ٹھیک ہے مما، جس نے آپ کے بیٹے کی جان لی ہے، ہمارا کام ہے ہم اسے سزا دیں۔ اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہنے لگی، یہ تم کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ مما بکواس نہیں کر رہا، سچی بات بول رہا ہوں۔ کس چیز کی اذیت؟ سزا تو مما کم از کم میں سزا نہیں دے سکتا۔ دلاور صاحب اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے کہ ونی میں کسی لڑکی کو لایا جاتا یا اس کی تذلیل کی جاتی، اسے اذیت اور تکلیف دی جاتی۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کسی کام سے باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا۔ سامنے بیٹھی ہوئی گل کو دیکھ کے انہوں نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میرا بازو، یہ کہتے ہوئے انہیں باہر کی طرف دھکا دیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ باہر سے فائزہ بیگم غصے میں کھڑی تھی۔ وہ دروازے میں ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اب کی بار فائزہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے وجود پہ بنے ہوئے نیل کے نشان دیکھ رہی تھی۔ اسے اذیت اور تکلیف پہنچ رہی تھی۔ جلدی سے جا کے بیڈ کے اوپر لیٹ گئی۔ اس نے سر تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ شاید اس کی زندگی اس کمرے میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتی تھی، اس کی ایسی کنڈیشن ہو چکی تھی۔ وہ ابھی گاؤں کے کچھ ضروری معاملات دیکھ رہا تھا جب اسے ایک خبر ملی، سردار لڑکی نے اپنی جان لے لی ہے۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ وہ حیران تھا، کس نے اپنی جان لی ہے؟ وہ مر گئی ہے، اور یہ لمحہ تھا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیوی کی ماں مر گئی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ ماضی میں اس سے محبت کرتا تھا، اس سے زیادہ تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مگر آج اس کا دل بند ہوا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟
اور کیا نہ کرے، بس خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی آپ کی بیوی ہے نا، تو آپ کو اپنی بیوی کو لے کے جانا ہوگا، اس کو منہ دکھائیں۔ مانا کہ وہ بنی میں ہو کے آئی تھی۔ بار بار سردار سے سب لوگ ایک ہی بات بول رہے تھے کہ وہ اس کی بیٹی ہے، بیٹی کو تو اس کے پاس لے جائیں، اور وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اب گل کو اس کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا۔ گھر آیا تو گل کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کہیں لے کے جانا ہے، مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو تمہیں تمہاری مما کے پاس لے چلتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ تو گل کہنے لگی، سچ میں آپ مما کے پاس لے جائیں گے؟ اس وقت وہ بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ہاں سچ میں، تمہیں مما کے پاس لے جاؤں گا۔ مگر اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چلو جلدی، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بڑی سی چادر اٹھائی، اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ اب مجھے ہمیشہ کے لیے میری مما کے پاس رہنے دینا پلیز، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش رہا، بس خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے مما کے پاس چھوڑ آئیں گے؟ وہ نرمی سے اور سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی، سامنے کچھ لوگوں کو دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ یہ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے باہر نکالا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ بالکل اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ سارے گاؤں والوں کی نظر سردار سکندر کی طرف تھی۔ سب لوگ سکندر کو دیکھ رہے تھے، جس نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں پڑی ہوئی اس کی چارپائی کے پاس لے کے آیا، اس کی میت کے پاس لے کے آیا، آہستگی سے کہنے لگا، یہ لو، یہ پڑی ہوئی ہے تمہاری مما۔ اس کی بات سن کے وہ کبھی ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی تو کبھی اس میت کی طرف دیکھتی تھی۔ مما، مما آنکھیں کھولے نا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ چکی تھی، اس کے پاس ہی پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ سب سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کے سکندر کہنے لگا، وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ سکندر کو کچھ بول نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب بھی اسے ہوش آتی، اپنی ماں کو پکارتے پکارتے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کا باپ جب اس کے پاس آیا، اس نے نفرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس پہ جھپٹ پڑی تھی۔ آپ نے میری مما کی جان لی ہے نا، آپ نے مارا ہے، آپ ہمیشہ انہیں مارتے آئے تھے، آپ نے ان کی جان لی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا چیخنا چلانا سارے کام کیے ہوئے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، سب اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ ہی جانی کیفیت میں آ چکی تھی۔ اس کے باپ نے آہستگی سے اپنے سینے سے لگانا چاہا تو انہیں پیچھے دھکا دے گئی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے مارا ہے نا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ نے میری مما کی بھی جان لے لی۔ وہیں نیچے گر کے بے ہوش ہو چکی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے ہوش تو اپنے باپ کے گھر میں ہوئی تھی، مگر جب اسے ہوش آئی تو اس کے سر کو دھیرے دھیرے دبا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول کے دیکھا، اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اس نے جھک کے اس کی پیشانی کو چوما۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مما، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگا گیا،
آپ کی مما آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے مما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے مما کے پاس لے جائیں نا، روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی، مگر ایک دفعہ پھر سے کہنے لگا، میں نے بولا ہے نا، آپ کی مما نہیں ہے، تو میں کیسے آپ کو آپ کی مما کے پاس لے کے جاؤں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ تب تکلیف دیتے ہیں، دور رہیں مجھ سے، غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا، مسلسل اس کے ساتھ غصہ کیے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، بار بار اس کے ساتھ اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال رہی تھی، مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سو گئی۔ وہ باہر آیا تو فائزہ بیگم اسے کہنے لگی، اس لڑکی کو طلاق دے کے نکالو اپنی زندگی سے، تم تو اس کے ساتھ زیادہ ہی اٹیچ ہوتے جا رہے ہو۔ مما میں اسے نہیں نکال سکتا۔ وہ نرمی سے بولا، کیا مطلب تم اسے نہیں نکال سکتے؟ کچھ بوڑھی ماں کا خیال کر لو، مجھے وہ لڑکی نہیں پسند، اسے گھر میں نہیں دیکھ سکتی۔ مما، آپ کے کہنے پہ میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، بنی ہو کے وہ آئی تھی، لیکن مما آپ خود سوچیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، انہیں کمرے میں لے کے آیا تھا، لا کے اسے، مما اس کی حالت تو دیکھیں، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے، دیکھیے اس کے وجود کو، دیکھیے وہ کتنی کمزور ہے، وہ کس حالت سے گزر رہی ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ وہ نرمی سے اپنی ماں کو سمجھانے لگا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے، کیسے انہیں سمجھائے۔ وہ کافی دیر تک اس کی حالت کو دیکھتی، اس کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ گیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا، اس کی پیشانی کو چوما۔ نہیں، میں تمہیں کبھی دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا۔ مسلسل اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چومے جا رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی تھی، سو رہی تھی، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ ابھی بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا، اسے بہت محبت سے پیش آتا، شاید اپنا ماضی بھولنے لگا تھا۔ وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، زندگی میں اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ کبھی اتنا آگے نہیں بڑھ پایا جتنا وہ ابھی آگے بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اسے پوچھتا تھا، اس کی جو پسند کی جگہ ہوتی تھی اسے وہاں پہ لے کے جاتا، مگر اس کے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ پھولوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی، آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مڑ کے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے تھے، اس کو پھولوں کے گجرے پہنانے لگا۔ وہ ان پھولوں کے گجروں کو دیکھنے لگی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے لیے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اب تک خود چھوٹا سا پھول ہے۔ اس کی حالت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی، اس پہ کسی قسم کی پابندی لگانا چھوڑتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا وہ پہلے ہی بہت زیادہ اذیت اور تکلیفوں سے گزر کے آئی ہے، وہ بس نارمل ہو جائے، وہ یہ چاہتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے کبھی دوبارہ اس کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، اس نے پوچھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مکمل طور پہ اس شخص پہ اپنا حق رکھنا چاہتی تھی۔ آپ کے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا، اس کے بالوں کے ساتھ
وہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، محبت سے کہنے لگا، آپ کے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے نہیں کسی سے بھی ملنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، انہوں نے مجھے ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ مجھے مارتے تھے، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میں بھی کیوں ان کی زندگی میں دوبارہ واپس جاؤں گی یا ان سے ملوں گی؟ مجھے نہیں ملنا، وہ سنجیدگی اور غصے سے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں تمہیں فورس کر رہا، ان سے ملو یا ان سے کسی قسم کی بات کرو، اوکے ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چوما۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب تک کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نا؟ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ محبت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے تمہیں کبھی چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کے مسکرانے لگا، کہنے لگا، ہاں، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سکندر کے ساتھ رہتے ہوئے یہ محسوس کیا تھا کہ حقیقت میں زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس نے صحیح معنوں میں زندگی کو محسوس کرنا اور انجوائے کرنا شروع کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھتی گئی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اس کی گود میں ایک بیٹا آ چکا تھا۔ وہ اسٹریچر پہ تھی، اس کی گود میں ایک بیٹا تھا۔ اس کے چلتا ہوا پاس آیا، آہستگی سے اس نے اپنے قریب کیا اور محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ بہت شکریہ مجھے اتنا خوبصورت سا تحفہ دینے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے سکندر کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اتنی خوبصورت زندگی دی، میرے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کیا، مجھے حقیقت میں بتایا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، مجھے جینا سکھایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کے باہر آئے، مگر وہ مسکرا دیا۔ ان دونوں کی زندگی میں سکون تھا۔ عمروں کے فرق کے باوجود بھی وہ اسے بے انتہا محبت کرتا۔